شاہ سمندر، بادشاہ بحر، سمندر کے شہنشاہ حضرت پیر حاجی علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ممبئی کی سرزمین پر موجود سب سے مشہور درگاہ جو ساحل سمندر بحر عرب یعنی عربین سی میں موجود ہے، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہندوستان و بر صغیر میں اجمیر شریف کے بعد کسی درگاہ کی دنیا بھر میں ہر مذہب کے نزدیک سب سے زیادہ شہرت ہے تو حاجی علی کی یہ درگاہ ہے۔ جب ممبئی میں خطرناک سیلاب آیا تھا اور ہزاروں گھر پانی میں ڈوب گئے تھے، تب بھی حاجی علی کی یہ درگاہ کا ایک حصے پر بھی نقصان نہیں ہوا، اور یہ حضرت حاجی علی کی زندہ کرامت ہے۔ ناظرین، ممبئی کی سرزمین پر موجود حضرت حاجی علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ درگاہ ممبئی شہر کی خوبصورتی اور اس کی شہرت میں چار چاند لگا دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ممبئی جائے اور حاجی علی نہ دیکھے، ایسا ممکن ہی نہیں، اب چاہے وہ کسی بھی مذہب کا شخص کیوں نہ ہو۔ 500 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، کروڑوں لوگ اس درگاہ میں حاضری دیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور دوستوں، آپ جو بھی نیک و جائز منت مراد لے کر اس درگاہ میں حاضری دیتے ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ آپ کی مراد پوری کر دیتا ہے۔ ناظرین، آج سے 500 سال پہلے کی بات ہے کہ حضرت پیر حاجی علی شاہ بخاری سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ملک ازبکستان کے مشہور شہر بخارا میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والدین اللہ والے تھے۔ بچپن ہی سے آپ کے والدین نے آپ کی تعلیم و تربیت پر خاص خیال رکھا، یہاں تک کہ جب آپ جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہو چکے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں بس چکی تھی۔ ایک دن آپ اپنی والدہ محترمہ کے پاس حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ اے میری ماں، میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کو دین کی دعوت دینا چاہتا ہوں، آپ مجھے اس کی اجازت دیں۔ آپ کی والدہ بھی اللہ والی تھیں، اپنے دل پر پتھر رکھ کر آپ نے اجازت دے دی۔ پھر حضرت حاجی علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بھائی کے ساتھ بخارا سے سفر کرتے ہوئے ملک ہندوستان کے شہر بمبئی پہنچے۔ ناظرین، حضرت حاجی علی شاہ بخاری کے نام میں بخاری اس وجہ سے لگایا جاتا ہے کہ آپ بخارا شہر میں پیدا ہوئے، اسی نسبت سے آپ کو بخاری کہا جاتا ہے۔ حضرت حاجی علی شاہ بخاری اپنے پورے سفر میں اور ممبئی آنے کے بعد بھی جہاں کہیں بھی جاتے، وہاں لوگوں کو جمع کر کے دین کی دعوت دیتے، قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے۔ آپ کی تبلیغ کی وجہ سے کئی لوگوں کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی۔ ایک دن آپ نے اپنے بھائی سے کہا کہ اے میرے بھائی، اب تم واپس بخارا چلے جاؤ اور ہمارے والدین کی خدمت کرو، مگر میں نہیں آ سکتا، مجھے اللہ نے اس خدمت کے لیے چن لیا ہے، اب میں اپنی آخری سانس تک دین اسلام کی خدمت ہی کرتا رہوں گا۔ پھر یہ تمام باتیں ایک چٹھی میں لکھ کر اپنے بھائی کو دیں اور کہا کہ یہ خط میری ماں کو دے دینا۔ ناظرین،
حضرت حاجی علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب ممبئی میں رہنے لگے تو آپ لوگوں کی بڑی مدد کیا کرتے تھے۔ لوگ آپ کے پاس اپنی پریشانیاں لے کر آتے تو آپ ان کی پریشانی دور کر دیتے۔ لوگ آپ سے اپنے لیے دعائیں کرواتے۔ وقت کے ساتھ آپ کی شہرت دور دور تک پھیلنے لگی اور آپ کی خانقاہ میں روزانہ سینکڑوں لوگ حاضری دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں حضرت حاجی علی شاہ بخاری سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے ہزاروں مریدین تھے جو آپ سے بڑی محبت کیا کرتے۔ جب حضرت حاجی علی شاہ بخاری سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے مریدوں کو بلوایا اور فرمایا کہ اے میرے عزیزوں، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل دینا، کفن پہنانا، مگر دفن نہیں کرنا۔ مریدوں نے سوال کیا کہ حضور، پھر ہم آپ کے جسم کا کیا کریں؟ حاجی علی شاہ بخاری نے فرمایا، تم میرے جسم کو سمندر میں بہا دینا اور جہاں میرا جسم رکے وہاں مجھے دفن کرنا۔ مریدوں نے کہا کہ حضور، سمندر میں ہم آپ کو کیسے دفن کر سکتے ہیں؟ آپ کا جسم تو ڈوب جائے گا، یہ تو ناممکن ہے۔ تو حضرت حاجی علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم میرے جسم کو سمندر میں بہا دینا، پھر دیکھنا اللہ کی قدرت کا نظارہ۔ پھر جب حضرت حاجی علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو آپ کے وصیت کے مطابق آپ کے مریدوں نے آپ کو غسل دیا، کفن دیا، پھر ایک تابوت میں آپ کو لیٹا دیا گیا اور اس تابوت کو جو ہے سمندر میں بہا دیا گیا۔ پھر آپ کا تابوت سمندر میں بہتا ہوا تھوڑا آگے بڑھا۔ مریدین اس تابوت کو دیکھ ہی رہے تھے اور جہاں پر تابوت رکا مریدین کشتیوں کے ذریعے وہاں پر پہنچے تو دیکھا جہاں پر آپ کا تابوت رکا تھا اس کے نیچے زمین کا ایک ٹکڑا تھا اور وہیں پر آپ کی مزار شریف بنا دی گئی۔ ناظرین، آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ درگاہ اور زمین کے درمیان میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے اور سمندر بالکل تھوڑے سے حصے میں تھے۔ یہ چند سال پہلے ہی یہاں پر مٹی بھر کے روڈز اور برج، فلائی اوورز وغیرہ بنا دیے گئے ہیں اور یہ زمین جو ہے درگاہ کے بالکل قریب آ چکی ہے اور پتلا سا راستہ ہمیں یہاں پہ درمیان میں نظر آ رہا ہے۔ لیکن چند سال پہلے تک کے ویڈیوز بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ زمین درگاہ سے کافی دور ہے اور آپ اندازہ لگائیں کہ 500 برس پہلے یہ زمین درگاہ سے اور کتنی دور ہوگی اور سمندر کے کتنا حصہ پار کرنے کے بعد ہم درگاہ شریف تک پہنچ سکتے ہوں گے۔ بے شک یہ اللہ کے ولی حضرت حاجی علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندہ کرامت ہیں جو پوری دنیا دیکھ رہی ہیں۔ یہ جو مزار آپ دیکھ رہے ہیں یہی مزار حضرت حاجی علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ آپ کی درگاہ کی یہ تعمیر جو ہے 1431 عیسوی میں یہ درگاہ شریف آپ کی مزار شریف کے اوپر جو درگاہ تعمیر ہوئی ہے اس کی عالی شان تعمیر کی گئی تھی اور ہر سال ربیع الاخر کی 16 تاریخ میں حاجی علی کی اس درگاہ کا عرس شریف بڑے شاندار طریقے سے منایا جاتا ہے۔